اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، ہم انہیں پسند کرتے ہیں جب بھی انہیں ہم زحمت دیتے ہیں اور زحمت پہ زحمت دیتے رہتے ہیں، اور حضرت کی شفقتیں ہیں، ہمیشہ تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کریم حضرت صاحب کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت اللہ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، اور معذرت خواہ ہوں آپ نے بہت انتظار بھی کیا۔ اللہ کریم آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے حضرت۔ انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ساتھ ایک ثناخواں بھی آج موجود ہیں، جو کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم علماء اکرام کے ساتھ ساتھ ثناخواں کو بھی مدعو کریں، ان سے ہم کلام سننے کی سعادت حاصل کریں۔ آج بہت اچھا پڑھنے والی ماشاءاللہ سے مختلف ٹی وی چینلز پر آپ انہیں سنتے ہیں، میری مراد محترمہ سہرش ایاز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، میں چاہوں گا پروگرام کا آغاز نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی آواز ہو اور ہم گنبد خضرا کا نظارہ کر رہے ہوں جی۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، ارے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو سب کی، کاش ایک بار یوں ہی عمر بسر ہو سب کی، صبح کعبہ میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھو، صبح کعبہ میں ہو اور شام کو طیبہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، ارے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے ساتھ سہری صاحبہ تھیں، انہوں نے کلام پیش کیا۔ اب ہم کیوں نہ بارگاہ رسالت سے ہماری حاضری ہو چکی ہے، اب ہم نواسے کی حاضری لگاتے ہیں، نواسہ رسول کی بارگاہ میں حاضری لگاتے ہیں۔ یقیناً ناظرین کرام، داستان کربلا ایسی داستان ہے کہ جس کو سننے کی بڑا جگرا چاہیے، جگرا ہونا چاہیے، کیوں نہ ہونا چاہیے کہ بہت ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم یاد کر کے، واقعے کو یاد کر کے
تر و تازہ کر کے ہم یہ ضرور سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہاں بھی نماز نہیں چھوڑی، انہوں نے وہاں پر بھی ایسے موقع پر بھی جس موقع پر انسان بہت کچھ کر بیٹھتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے اللہ کو یاد کرنا نہیں چھوڑا۔ ہم اس پر آج گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، پچھلے پروگرام میں ہماری بات چل رہی تھی، حضرت امام علی مقام مدینہ شریف سے مکہ شریف آئے، مکہ شریف سے اب روانگی ہے ان کی کرب و بلا کی جانب۔ جانا تو کربلا نہیں تھا، کوفے کی طرف جانا تھا، خطوط بہت زیادہ آ چکے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، میں مختصر کروں، ٹائم ہمارا مختصر۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک سلسلہ دیکھا تو ان کی طرف حمایت بہت زیادہ ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں خطوط ملے، لوگوں نے حمایت کی۔ پھر خطوط حضرت امام علی مقام کے پاس پہنچے کہ یہاں معاملہ بہت اچھا۔ اب امام علی مقام نے مکہ شریف کو چھوڑ دیا۔ میں جاننا چاہوں گا حضرت اس وقت کیا کیفیت تھی جب امام علی مقام مکہ شریف کو چھوڑ کر کوفے کی طرف رواں ہو رہے تھے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں یہ بات عرض کی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو خلافت کے اندر کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا، آپ دلی طور پر نہیں چاہتے تھے، لیکن جب آپ نے یہ دیکھا کہ خلافت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے تو اس موقع پر بھی آپ نے قدم خود سے نہیں آگے بڑھایا، بلکہ آپ نے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں تشریف لے کر گئے۔ وہاں پر محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنے دل کے اندر جو خواہش تھی وہ بیان فرمائی کہ کوفے والے جو ہیں مجھے بلا رہے ہیں، اور کوفے والوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو خط لکھنا شروع کیے کہ حضرت آپ موجود ہیں اس وقت، ہماری نظر میں آپ سے بڑا متقی اور پرہیزگار اس دور کے اندر کوئی نہیں ہے، لہٰذا آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ جو ہے بیعت کریں گے اور آپ کو خلافت جو ہے وہ مبارک ہو اور آپ ہمارے خلیفہ ہوں گے اور آپ ہی جو حکومت کے معاملات ہیں وہ آپ چلائیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس اگر 2 4 5 6 خط آتے تو سمجھ میں آتی کہ 2 4 لوگ جو ہیں وہ معتقد ہیں، وہ بلانا چاہتے ہیں، 2 4 100 کی بھی بات ہوتی، جب بھی سمجھ میں آتی۔ آپ کے پاس 70,000 سے زائد لوگوں نے خطوط ارسال کیے، اللہ اکبر، 70,000 سے زائد۔ اب اس موقع پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ سوچتے ہیں کہ آج اہل کوفہ نے مجھے پکارا ہے کہ ظلم اور بربریت کے خلاف آپ کھڑے ہوں، آپ ہمارے سامنے آئیں، ہم آپ کے دست مبارکہ پر بیعت کریں گے اور آپ ہماری حکومت فرمائیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم کریں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی نے سوچا اگر آج میں نے ان کے بلانے پر، ان کی دعوت پر لبیک نہ کہا تو کل بروز قیامت رب ذوالجلال کے حضور میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ رب العزت نے جب مجھ سے پوچھا کہ مظلوموں نے تمہیں جب پکارا تھا، تمہیں جب صدا دی تھی، اے حسین تم ان کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے کیوں نہ پہنچے؟ اللہ اللہ، یہی بات سوچ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کرب و بلا کی سرزمین کے لیے گویا کہ کوفہ کے لیے رخت سفر باندھا، لیکن کرب و بلا کی سرزمین تو راستے میں تھی اور مشیت خداوندی تو کچھ اور تھی، مشیت میں تو کچھ اور لکھا جا چکا تھا۔ وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ جب جبرائیل امین آئے اور آن کر کے مٹی بھی پیش کی، ایک بوتل، ایک شیشی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں لا کر پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور کرب و بلا کی سرزمین کی مٹی ہے، یہ آپ رکھ لیں، جس دن یہ سرخ ہو گئی سمجھ لیجئے گا آپ کے شہزادے کو آپ کی امت کے لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین نے یہ خبر آپ تک پہنچا دی تو آپ نے امام علی مقام امام حسین کی تعلیم و تربیت فرمانا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین کو درس دیا۔ کس چیز کا درس؟ کہ حسین جب کبھی تمہارے اوپر آزمائش کا وقت آئے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، صبر کے دامن کو ہاتھ میں تھامے رکھنا، چاہے پہاڑ ٹوٹ کر تم پر ریزہ ریزہ کیوں نہ ہو جائیں، آسمان پھٹ کر تم پر کیوں نہ گر پڑے، لیکن صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ تو عزیزان ذی وقار، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرب و بلا کی سرزمین کے اوپر اہل بیت اطہار کا جو صبر تھا، دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ان جیسا
जिगर, उन जैसा कल्ब और उन जैसी ताकत और क़ुव्वत और रूहानी क़ुव्वत किसी के पास मौजूद हो कि जिन्होंने अपने सामने अपने अहले बैत अतहार को एक एक करके शहीद होते हुए देखा और फिर भी अपनी ज़बान मुबारक से उफ़ तक के कलिमात अदा न किए हों। अली असगर छोटा सा 6 माह का बच्चा है। आज हम अगर अपने छोटे बच्चे को लेकर जाएं पड़ोसियों के पास कि भाई पानी दो, वो पानी देने के बजाय वो तीर चलाकर हलक के अंदर अगर तीर प्योस्त कर दे तो हमारी क्या कैफियत होगी। अल्लाह अल्लाह। अली असगर, उनके लिए जब पानी मांगा गया, उनको इमाम अली मकाम इमाम हुसैन लेकर गए, फरमाया कि मैं अपने लिए पानी तलब नहीं करता, इस छोटे बच्चे के ऊपर तरस खाओ, इसे पानी दे दो। उन जालिमों ने वहीं से तीर निशाने पे बांधा और सीधा अली असगर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हल्क़ों में नाजुक के ऊपर तीर आकर लगा। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे थे हल्क़ों को ज़िबा करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत ये थी कि छुरी तूने गले को नहीं काटना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया, ऐ छुरी तूने पत्थर के टुकड़े कर दिए, मेरे हल्क़ों में, मेरे इस्माइल के हल्क़ों में नाजुक को तूने नहीं काटा। तो छुरी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई थी कि खलील कहता है काट और रब्ब खलील कहता है ना काट, तो मैंने हुक्म तो रब्ब खलील का मानना है। वहाँ छुरी ने गला न काटा, लेकिन यहाँ तीर आया और सीधा हल्क़ों में नाजुक के अंदर प्योस्त हो गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन उस लख्त जिगर को लेकर गए और हुजरे के अंदर ले जाकर छोड़ दिया। फरमाया अब ये जन्नत में मशरूब से सैराब हो रहा है। एक एक करके इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने 72 नफूस कुदसिया को अपनी आँखों के सामने राह खुदा के अंदर कुर्बान कर दिया। बेशक हज़रत बीवी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के शहज़ादे थे। ज़ैनब ने जब निगाहों से देखा ये माजरा, आकर कहा हुसैन से, भैया सुनो ज़रा, करती हूँ इस गरीबी में मैं आखिरी सवाल, खिदमत में लेके आई हूँ मैं अपने दोनों लाल, माना कि ये तुम्हारी बहन का करार हैं, प्यारे हुसैन तुझ पे ये बच्चे निसार हैं। ज़ैनब की बात सुन के शहीदीन रो दिए, जैसे किसी ने रूह में निश्तर चबो दिए। फरमाया जाओ, रन की इजाज़त भी हमने दी, इनको शहीद होने की इज़्ज़त भी हमने दी। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया, ज़ैनब तुम्हारे लाडले खूह में नहाएंगे, ये लाल हमसे पहले ही जन्नत में जाएंगे। क्या अल्लाह पाक ने उन्हें मकाम अता फरमाया। लाल हज़रत इमाम हुसैन से पहले जन्नत में मौजूद हैं। इसकी बशारत इमाम अली मकाम ने बीबी ज़ैनब को इरशाद फरमाई। नाज़रीन इकराम, करबला से हमें बहुत सी दास्तानें मिलती हैं। वो एक दास्तान नहीं, दास्तानें हैं। उन पर घंटों नहीं, दिन नहीं, सालों चाहिए, तब भी आप गुफ्तगू मुकम्मल नहीं कर सकते। मैं मुफ्ती साहब से अर्ज़ करूँगा, मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा कि करबला से मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे नाज़रीन, हम हर साल करबला का मौजू सुनते हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं, शोर शराबा भी करते हैं, मतलब हम जो कुछ कर सकते हैं हम करते हैं, हम तकलीफ़ में भी आ जाते हैं। लेकिन जब 10 मुहर्रम गुज़र जाता है, उसके बावजूद उसके बाद हमारा सिलसिला वही पुराना हो जाता है। इसकी क्या वजह, हमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि कर्ब व बला की सरज़मीन, ये वाक़या तो रूनुमा हो चुका, सदियाँ बीत गई इस वाक़े को हुए, लेकिन सवाल ये है कि इस कर्ब व बला के वाक़े से हमें सबक क्या मिलता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ की ज़रूरत है, जब जाके हमें पता चलेगा कि सबक क्या मिलता है। हम अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की हयात तय्यबा को देख लें तो हमें पता चल जाता है कि करबला की सरज़मीन में क्या सबक है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी जान के नजराने, 72 नफूस कुदसिया की जानों के नजराने पेश करके गोया कि हमें ये बतला दिया कि जब कभी दीन के ऊपर सख्त वक्त आए तो अपने खून से दीन की आबियारी करना, जालिम के सामने कभी झुक मत जाना, क्या बात, जालिम के हाथ पर हाथ रख के उसकी बैत मत करना। दीन की सरबुलंदी के लिए बज़ाहिर तुम इस दुनिया से चले जाओगे, लेकिन हकीकत में तुम्हारे खून से दीन की आबियारी होगी। और शायर ने इसीलिए तो कहा कि क़त्ल हुसैन असल में मिर्ग यजीद है। हकीकत में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की शहादत जो है ये मिर्ग यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मिर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस करबला के बाद इस्लाम का बोलबाला हुआ।
یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں، بے شک. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میں یزید کی اولاد ہوں، بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے کہے کہ بھائی میں حسینی ہوں. بے شک، بے اور شک. جہاں حق اور باطل کی بات آئے گی، باطل کی قوتوں کو یزیدیت کے نام سے جانا جائے گا اور حق کی قوت کو امام علی مقام امام حسین کے نام سے جانا جائے گا. بے اور شک. امام علی مقام امام حسین نے نیزے کے اوپر سر تھا، قرآن کی تلاوت تھی، تیروں کی بوچھاڑ تھی، نماز کی ادائیگی تھی، قرآن کی تلاوت تھی، صبر کا دامن ہاتھ میں تھا. یہ سب کچھ امام علی مقام امام حسین نے ہمارے لیے گویا کہ کرب و بلا کی سرزمین میں سبق کے طور پر چھوڑ دیا کہ دنیا کے اندر جتنا کٹھن سے کٹھن مشکل اور مراحل اوقات کیوں نہ آ جائیں، صبر کے دامن کو ہاتھ میں تھامے رکھنا ہے، آہو گریہ وزاری نہیں کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت چاہے تمہارا سر نیزے پر کیوں نہ ہو، اور نماز کی پابندی اگرچہ تمہارے اوپر تیروں کی، برچھیوں کی، نیزوں کی بوچھاڑ ہی کیوں نہ ہو، ان تمام چیزوں کے اوپر اگر تم نے عمل کر لیا تو گویا تم سچے حسینی ہو. بے شک، بے شک، سبحان اللہ. اچھا حضرت، آخری سوال جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، کچھ پکچرز وائرل ہوئی ہیں، ہمیں آج سے 1300 سال پیچھے جانا پڑ رہا ہے کہ جب یزید نے مسجد النبوی کے اندر گھوڑے باندھے تھے. تو آج بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ، گھوڑے تو نہیں باندھے گئے لیکن گاڑیوں کا ایک جم غفیر تھا وہاں پر، جو روضہ رسول کی دیوار کے بالکل برابر میں، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اتنے برابر تک گاڑیاں آئی ہیں. اور کیا ٹھاٹے مارتی ہوئی گاڑیاں تھیں، اور وہ کہتے ہیں نا چمکدار قسم کی گاڑیاں تھیں، اور لوگوں نے وہاں ویڈیوز بنائے، یستغفر اللہ کا ورد بھی جاری ہوا، سب کچھ ہوا. آپ اس کی مذمت کرتے ہیں حضرت؟ دیکھیے، دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا. اس کے لیے ہمیں حدیثوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب فرمایا کہ نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور جس طرح آپس میں اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو، نبی کی بارگاہ کا ادب اس قدر بلند ہے کہ ایسی باتیں بھی نہ کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ رب ارشاد فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور اس پہ ایک اور عذاب یہ ہے کہ وانتم لا تشعرون، تمہیں اس چیز کا ادراک بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی، چاہے وہ گھوڑے باندھنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ گاڑیوں کا لاؤ لشکر لا کر مسجد نبوی شریف کی تقدس کی پامالی ہو، رب ذوالجلال کو یہ قطعی طور پر پسند نہیں ہے. ایسے لوگوں کے متعلق رب ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں گے، تمہاری جتنی نیکیاں ہیں ضبط کر لی جائیں گی، تمہیں اس چیز کا ادراک تک نہیں ہوگا. تم یہ سمجھو گے کہ تم بڑے روزے دار ہو، تم بڑے حاجی ہو، بڑے متقی پرہیزگار، لیکن حقیقت میں تمہارا نامہ اعمال نیکیوں سے بالکل خالی ہوگا. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقدس کو اپنے سامنے رکھیں، پیش نظر رکھیں، صحابہ اکرام سے سیکھیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ کا ادب کیسے کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں عاشقان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا شمار فرما، بے ادبوں سے ہمیں کوسوں دور فرما. آمین بجاہ النبی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت نوازش، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. اللہ کریم آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے، ہمیں انشاءاللہ خدمت کا موقع بخشیں گے. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، انشاءاللہ ابھی اختتام ہوگا، لیکن نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ مہک کفیل صاحبہ، جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت میں حاضری لگائیں گی. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سب سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کی غلاموں کا، محمد کی غلاموں کا
کفن بے شک، میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کمل والے سے یہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کمل والے سے یہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جناب مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، بے شک بے شک، جناب مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، وہ بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔